اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین مرے گی، اذا السماء انفطرت، آسمانوں پہ موت کا راج، اذا الشمس كورت، یہ چمکتا سورج مرے گا، وانشق القمر، چمکتا آفتاب مرے گا، واذا النجوم انکدرت، ستاروں پہ موت آئے گی، زمین آسمان پر موت کا راج ہوگا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان ملے وہ روزہ رکھے۔ تو روزہ تو انشاءاللہ رکھیں گے، لیکن میں تھوڑی سی ایک گزارش کروں گا کہ جسم کی صحت کے لیے اپنی غذا پہ کنٹرول کریں۔ شاید کوئی یہ نہ بتائے، میں رمضان کے آداب میں یہ بات بتا رہا ہوں، سحری اتنی دبا کے نہ کھائیں کہ عصر تک اسی کے ڈکار آتے رہیں، کھٹے ڈکار آتے رہیں، اور افطاری اتنی دبا کے نہ کریں کہ پھر تراویح کے وقت پڑھاؤ کہ ہن میں کیویں پڑھاؤں، اٹھیا ہی نہیں جاندہ، مجھ بن کے ڈٹھا پہ ہوندا ہے۔ تو سحری کھائیں اتنی کہ بس عام معمول کا پیٹ بھر جائے، کچھ حصہ خالی ہو، اور آپ کو دوپہر سے بھوک لگنی شروع ہو جائے۔ جب آپ کو دوپہر سے بھوک لگنی شروع ہوگی تو آگے 6-7 گھنٹے کا سفر ہے، اس میں پوری مشین خالی چلے گی، تو جتنے گندے مادے اور فاسد مادے جمع ہوتے ہیں وہ سارے جل جاتے ہیں۔ اچھا، رمضان کے دونوں طرف معنی آتے ہیں، وہ میں بتاتا ہوں، ابھی میں جسمانی بتا رہا ہوں۔ اچھا، ایک اور بھی بڑا خوبصورت رمضان کا معنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ نہ کہا کرو رمضان آ گیا اور رمضان چلا گیا، کہو رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کا مہینہ چلا گیا، چونکہ رمضان اللہ کا نام ہے، رمضان اللہ کا نام ہے۔ اللہ اس میں اپنے بندوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، تو اس لیے یہ تفسیر رازی کی روایت بیان کر رہا ہوں، اس کی صحت اور ضعف کے بارے میں مجھے نہیں پتہ۔ تو رمضان کہتے ہیں جلا دینا، جلا دینا یا جل جانا۔ تو جب آپ کا فاقہ 12 بجے سے شروع ہو جائے گا، وہ 6-6:30 بجے تک چلے گا، تو آپ کے جسم کا ایک ایک خلیہ گرم ہو جائے گا، اور اس میں سے بھاپ نکلے گی، اور آپ کے جسم کی گندگی پورے سال کی جو جمع ہے وہ جلنا شروع ہوگی۔ پھر آپ افطاری جب کریں تو سنبھل کے کریں، ٹھنڈا برف سے بھرا ہوا پانی اور روح افزا اور جام شیریں اور دودھ سوڈا، اور اس میں برف کے اتنے بڑے بڑے ڈلے ڈال کے جب آپ پیتے ہیں تو سارے دن کے روزے کا جسمانی فائدہ فوت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ سنبھل کے پانی پئیں، اور روم ٹمپریچر کا پانی پئیں۔ اس وقت معدہ گرم ہوتا ہے، اس میں ٹھنڈی بلا ڈالنا، اور پھر آپ اس پر دوسرا ظلم یہ کرتے ہیں کہ اتنا ٹھنڈا پینے کے ساتھ گرم گرم سموسے کھاتے ہیں، گرم گرم پکوڑے کھاتے ہیں، اور کئی ماشاءاللہ ساتھ وہ پیس کو بھی ملاتے ہیں، کوئی چانپیں ملاتے ہیں، کوئی پیس ملاتے ہیں۔ یہ افطاری ہوتی ہے، اور پھر کھانا اس کے بعد ہوتا ہے۔ تو سادہ پانی سے روزہ افطار کریں، اور مغرب کی نماز کے بعد ہلکا پھلکا کھانا لیں، اور پھر تراویح کا انتظار کریں، تراویح پڑھیں، اور اس کے بعد جس کا ذوق ہے ٹھنڈا پانی پینے کا وہ ٹھنڈا پی لے، گرم کا ذوق ہے گرم پی لے، لیکن برائے مہربانی کئی چیزوں کا، اب میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ یہ ہماری گاڑیاں ہیں معمولی سی، تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اچھا پیٹرول کہاں ملتا ہے۔ جس پیٹرول پمپ کا پتہ چلے کہ پیٹرول اچھا نہیں، ہم سزوکی والا بھی آگے چلا جاتا ہے کہ ویکھو چنگا پیٹرول کتھوں لبدا ہے، اور جن کے پاس مہنگی گاڑیاں وہ ہائی آکٹین ڈلواتے ہیں، جو پیٹرول کی سب سے اچھی قسم ہوتی ہے۔ تو ہم اپنی ایک چھوٹی سی گاڑی، چند لاکھ یا چند کروڑ کی گاڑی کو
اچھا پیٹرول دینے کے لیے کئی کلومیٹر سفر کرتے ہیں کہ وہاں کا پیٹرول پمپ اچھا ہے. اور یہ جو گاڑی ہے جس کی آنکھ کا یہ ابرو کا یہ جو پپوٹے کا بال ہے، یہ اگر گر جائے تو ساری دنیا مل کے نہیں دے سکتی. ایک نوخن اگر گر جائے تو پوری دنیا مل کے وہ نوخن نہیں دے سکتی. کون چاہتا میں گنجا ہو جاؤں؟ ایک بال گرتا ہے تو پوری دنیا کی طاقت مل کر وہ بال واپس نہیں لا سکتی. تو اس کو ہم گندی سے گندی چیزیں کھلاتے ہیں. کچوریاں کھا رہے ہوتے ہیں، قتلمے کھا رہے ہوتے ہیں کہ افطاری ہو رہی. تو اللہ کے واسطے ٹویوٹا گاڑی میں صاف پیٹرول ڈلواتے ہو اور اس خوبصورت گاڑی میں گند بھر دیتے ہو، سموسے اور پکوڑے اور دودھ سوڈا اور جام شیریں اور روح افزا اور 7 اپ اور ٹھنڈے پانی، سکنجبین، اور اس کے اوپر پھر مرغے کے پیس اور چانپوں کے پیس، اور ابھی کھانا بعد میں کھانا ہوتا ہے. تو مہربانی کریں اپنے جسم کی صفائی کریں، اعتدال سے کھائیں. افطاری بھی اتنی کھائیں کہ آپ کی بھوک باقی ہو، تو آپ آرام سے تراویحیں پڑھ لیں گے. تو تراویح پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ آرام کریں، جلدی سے سو جائیں. اور بعض نوجوان ساری رات جاگتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جاگیں، کوئی نفل بھی پڑھ لیا کریں، کچھ اپنی گپ شپ بھی کر لیا کریں. السلام علیکم. گائیڈڈ نور لا رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل کے نیو بیان. مولانا طارق جمیل کے اولڈ اور نیو بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے آنے والے نئے بیان آپ کو مل سکے. شکریہ. اور پھر سحری ایسی کھائیں کہ اب اس میں پراٹھے پک رہے ہوتے ہیں اور ہر گھر سے پراٹھوں کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. تو پھر پراٹھوں کا بوجھ اپنے اوپر نہ ڈالیں، سادہ روٹی کھا لیں، سادہ سالن کھا لیں. تو پورے مہینے میں آپ کے پوری باڈی کی اوورالنگ ہو جائے گی. یہ تو جسمانی فائدہ ہوگی. روحانی لحاظ سے کیا ہے؟ شہر رمضان، رمضان جل جانا، جلا دینا، رمضان کا مہینہ. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا، یہ کہا کرو ماہ رمضان آیا اور ماہ رمضان گیا، کیونکہ اللہ آنے جانے سے پاک ہے. تو اللہ کا نام رمضان ہے. یہ امام راضی کی روایت ہے. تو یہ نہ بھی ہو تو رمضان میں جلنے کا مطلب کیوں ہے؟ اسی مہینے کے ساتھ کیوں ہے کہ ہر روزے کے ساتھ اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، اس کے گناہوں کو جلاتا ہے، اس کی بھوک کی آگ میں جلاتا ہے، جلاتا ہے، جلاتا ہے. آخری روزے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس کے سارے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں اور اپنی رحمت. اچھا، رمضان کا مطلب بارش بھی ہے. جو سبحان، عربی بھی عجیب زبان ہے. رمضان کا مطلب بارش بھی ہے. رمضان کا مطلب اگر رمضا مصدر ہو، رمضا، تو یہ بارش کا مطلب ہے. رمضا ہو تو یہ جلانے کا مطلب ہے. سبحان اللہ، کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایسی رحمت کی بارش ہوتی ہے، سارے گناہ دھل جاتے ہیں. رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایسی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے کہ سارے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں راکھ کی طرح. تو یہ تب ہوگا جب ہمارا پورا جسم روزہ رکھے، ہماری آنکھیں روزہ رکھیں، ہمارے کان روزہ رکھیں، ہماری زبان روزہ رکھے، ہمارے ہاتھ روزہ رکھیں، ہمارے پاؤں، ہمارا دل، دماغ روزہ رکھے. تو پھر یہ روزہ، یہ رمضان بنے گا اور ہمارے گناہوں کو جلا دے گا یا دھو دے گا. اور اس میں خاص طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شراب پینے والا توبہ کر لے، چونکہ شرابی کی بخشش نہیں ہوتی رمضان میں. ایک ہوتا ہے دلیر ہو کے پینا، کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، یہ تو سارے پکڑے جائیں گے. ایک آدمی میرے پاس آیا، وہ کہنے لگا، جی مجھے شراب کی عادت ہے، چھٹتی نہیں، کئی دفعہ چھوڑی ہے، پھر نہیں چھوڑتی، اور پھر جو وہ
دھاڑے مار کے رویا، اتنا رویا کہ میں بھی غمگین ہو گیا اس کے رونے کو دیکھ کر۔ اس کا معاملہ اور ہے، تو اس پر اللہ کی رحمت نازل ہو جائے گی، چونکہ جو توبہ کرتا رہتا ہے پھر اس سے ٹوٹ جاتی ہے، وہ دن میں 70 دفعہ بھی توڑے گا اور توبہ کرے گا تو اللہ کے ساتھ دوستی باقی رہے گی۔ تو ایک شرابی ہے تو اللہ کے واسطے چھوڑ دے۔ ماں باپ کو دکھ، عق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی نہیں فرمایا، ماں باپ کو پرزے کر دینا۔ نافرمانی تھوڑی بہت ہر بچے سے ہو جاتی ہے، لیکن ایسی نافرمانی کہ ماں باپ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس کو کہتے ہیں عقوق الوالدین، عاق لوالدیہ۔ جو ماں باپ کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو مشاحن، جو دل میں کینہ پال کے رکھتا ہو کسی کے لیے، اور بغض رکھتا ہو کسی کے لیے، نفرت رکھتا ہو کسی کے لیے، حسد رکھتا ہو کسی کے لیے، ایک اس دل پر اللہ کی رحمت کی نظر نہیں پڑتی۔ اور ایک قاطع الرحم، جو رشتہ داروں سے لڑتا ہو، رشتہ داروں سے ماتھا جو مارتا ہو، کبھی سینگ پھنسائے ہیں، کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ، خونی رشتوں میں جو غلط سلوک اختیار کرتا ہے، ایک اس کی خاص طور پہ بخشش نہیں ہوتی۔ تو باقی اللہ کا دریائے رحمت ہے، جو بھی توبہ کرے گا، مشرک بھی توبہ کرے گا معاف، سود خور توبہ کرے گا معاف، چور توبہ کرے، ڈاکو توبہ کرے، زانی توبہ کرے، قاتل توبہ کرے، شرابی توبہ کرے، ماں باپ کا نافرمان توبہ کرے، اور رشتہ داروں سے لڑنے والا توبہ کرے، نفرت رکھنے والا توبہ کرے، اور سود پہ کام کرنے والا توبہ کرے، سود کھانے والا توبہ کرے، سب معاف ہو جائے گا، سب معاف ہو جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا ایک دفعہ عجیب تعارف کروایا اور بڑے خوبصورت انداز میں اپنے صحابہ کے سامنے پیش کیا۔ ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، پھر اسی کو دہرایا، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو۔ سب کے کان کھڑے ہوئے کہ پتہ نہیں کون، کیا، بتایا کچھ نہیں۔ پھر تیسری دفعہ، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ گیا، تم کس کے سامنے پہنچ رہے ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کوئی وحی آسمان سے آئی؟ قال لا، نہیں۔ اعدو حضر، کیا کوئی دشمن نے حملہ کر دیا؟ قال لا، کہ نہیں۔ تو پھر یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ ایسے پیش کیا کہ سب کی توجہ، دل دماغ کھینچ لیے، وہ رمضان آ گیا۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں وہ کون آ گیا، وہ کون آ گیا، وہ کون آ گیا۔ جی کون یا رسول اللہ؟ دشمن نہیں، وحی نہیں، تو کیا؟ کہ رمضان آ گیا۔ یہ ایسا ہائی لائٹ کیوں کیا ہے کہ یہ اللہ کو پا لینے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کو پا لینے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کو پا لینے کا مہینہ ہے۔ ساری دنیا دوڑ رہی ہے، پیسہ بنا لو کام بن جائیں گے، پیسہ بنا لو کام بن جائیں گے، کاروبار چمکا لو کام بن جائیں گے، بادشاہوں سے تعلق بنا لو کام بن جائیں گے، وزیروں سے دوستی لگا لو کام بن جائیں گے، مالداروں سے تعلق بنا لو کام بن جائیں گے۔ یہ سب بچوں والی باتیں ہیں، سب بچوں والی باتیں ہیں، سب نادانی والی باتیں ہیں۔ اللہ کو ساتھ لے لو کام بن جائیں گے، اللہ کو اپنا بنا لو کام بن جائیں گے، اللہ سے دوستی لگا لو کام بن جائیں گے۔
اللہ کی جنت میں گھر بنا لو کام بن جائیں گے، اللہ کے نبی کے در پر جھک جاؤ کام بن جائیں گے، اللہ کے حبیب کی زندگی اپنا لو اللہ تمہارا ہو جائے گا، اللہ میرا آپ کا ہو گیا تو سارے کام بن گئے۔ ایک بادشاہ ایک ملک کا ہوتا ہے اور وقتی طور پر ہوتا ہے، یا الیکشن سے ہٹ جاتا ہے، یا موت سے ہٹ جاتا ہے، یا بغاوت سے ہٹ جاتا ہے، یا زوال سے ہٹ جاتا ہے، اور پھر دوسرا آ جاتا ہے، اس کے اور دوست ہوتے ہیں، ایک وزیر کچھ عرصے کے لیے آتا ہے پھر وہ چلا جاتا ہے، ایک سیکٹری، ایک بیوروکریٹ 20واں گریڈ 22واں گریڈ چند دن کا ہوتا ہے پھر وہ چلا جاتا ہے۔ جو گھر تم دنیا میں بناتے ہو وہاں سے تمہارا جنازہ اٹھ جاتا ہے، تمہاری اولاد اسے بیچ کے کہیں اور چلی جاتی ہے، تم بڑے ارمانوں سے ایک ایک ٹائل خریدتے ہو، اٹلی سے ٹائلیں منگواؤ اور ٹوٹیاں وہاں سے منگواؤ اور دروازے وہاں سے منگواؤ، کھڑکیاں وہاں سے منگواؤ اور فانوس وہاں سے منگواؤ، تم نے اپنی ساری کمائی لگا دی اور تمہاری اولاد جوان ہوئی اور آپس میں لڑ پڑے، اے میرا حصہ، اے تیرا حصہ، اے میں دیمنا نہیں، اے میں نو اب باپ دے کے گیا آئی، بیٹوں کی لڑائی، اور جو ارمانوں کا بنا گھر تھا وہ بک گیا، اس میں کوئی اور آ گیا، کوئی اور آ گیا، تمہارا جنازہ اٹھا، تم نے سوچا میں نے بچوں کے لیے بڑا گھر بنا دیا ہے، دوسری نسل وہاں نہیں رہتی، لہذا یہ سب عارضی سہارے ہیں۔ مثل الذی نتخذ من دونہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیدا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ میں قربان جاؤں میرے رب کا قرآن، سبحان اللہ۔ میرے بندو، میرے اوپر اگر آسرا نہ کیا، اگر اللہ پر آسرا نہ کیا اور اللہ پر یقین نہ کیا اور اللہ کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اور اللہ کو مدد کے لیے اگر نہ پکارا اور اللہ کے سامنے سر نہ جھکایا اور اللہ کے سوا جس پر بھی یقین کیا، اللہ کے سوا جس کو بھی آسرا بنایا، اللہ کے سوا جس سے آس لگائی، اللہ کے سوا جس سے امیدیں باندھی، اللہ کے سوا جس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ کے سوا جس کو مدد کے لیے پکارا، تو میرے اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ جیسے مکڑی کتنی کمزور ہے اور وہ تانا بانا بن کے کہتی ہے ہن میں بڑا وڈا چودھری بن گیا، میرا ایڈا وڈا گھر بن گیا ہے، ایک تمہارے جھاڑو کا تنکا یوں گھومتا ہے اور سارا جالا اڈ پڈ جاندہ ہے۔ یہی اللہ کو چھوڑ کر بادشاہ یہ مکڑی کے جالے، صدر یہ مکڑی کے جالے، وزیر اعظم یہ مکڑی کے جالے، وزیر یہ مکڑی کے جالے، وفاقی سیکٹری یہ مکڑی کے جالے، صوبائی سیکٹری یہ مکڑی کے جالے، تمہارے آئی جی ڈی آئی جی یہ مکڑی کے جالے، تمہارے ڈی پی او پولیس یہ مکڑی کے جالے، تمہارے سردار یہ مکڑی کے جالے، تمہاری بلڈنگیں یہ مکڑی کے جالے، تمہارے دھن دولت یہ مکڑی کے جالے، تمہاری طاقت یہ مکڑی کا جالا، تمہارا عروج یہ مکڑی کا جالا، تمہاری جوانی یہ مکڑی کا جالا، تمہارا حسن و جمال یہ مکڑی کا جالا، تمہارے پہرے دار آگے پیچھے کلاشوں کو بردار یہ سب مکڑی کے جالے، یہ مٹی کے مادھو، یہ مچھر کے پر، یہ دھوکے کا گھر، یہ مکڑی کا جالا، یہ سب مٹیں گے، تم بھی مٹو گے، میں بھی مٹوں گا، ایک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ، موت سے پاک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ، موت سے پاک ایک اللہ، زوال سے پاک ایک اللہ، ایک اللہ، پیدا ہونے سے پاک ایک اللہ، ایک اللہ، بیوی بچوں سے پاک ایک اللہ، زمان و مکان سے پاک ایک اللہ، شکل مورت سے پاک ایک اللہ، کائنات کا شہنشاہ اکیلا اللہ، زمینوں کا شہنشاہ اکیلا اللہ، آسمانوں کا شہنشاہ اکیلا اللہ، سورج چاند کا شہنشاہ
اکیلا اللہ دھرتی آکاش کا شہنشاہ، اکیلا اللہ موسموں کا مالک، اکیلا اللہ سمندروں کا مالک، اکیلا اللہ پانیوں کا مالک، اکیلا اللہ انسان جنات کا مالک، اکیلا اللہ جبریل میکائیل کا مالک، اکیلا اللہ اسرائیل اسرافیل کا مالک، اکیلا اللہ نبیوں کا مالک، رسولوں کا مالک، ولیوں کا مالک، اچھوں کا شہنشاہ، بروں پر قادر، بروں پر چھایا ہوا، اچھوں پر چھایا ہوا، اکیلا اللہ مشرق سے مغرب جس کا راج ہو، اکیلا اللہ شمال سے جنوب جس کا راج ہو، اکیلا اللہ آسمان سے زمین تک جس کی حکومت ہو، اکیلا اللہ جس کو کوئی چیلنج نہ کیا جا سکے، اکیلا اللہ ہر عیب سے پاک ہو، اکیلا اللہ جو ہر صفت کا مالک ہو، اکیلا اللہ جو اپنی ذات میں بے مثال ہو، صفات میں بے مثال ہو، اکیلا اللہ جس نے دھرتی بچھائی ایک ذرہ نہ تھا، والارض بعد ذلك دحاها، پانی کا قطرہ نہ تھا، اخرج منها ماءها، چارہ نہ تھا، ومرعاها، ایک پہاڑ کا پتھر نہ تھا، والجبال ارساها، پتھر کے بغیر پہاڑ بنائے، مٹی کے بغیر دھرتی بنائی، قطرے کے بغیر پانی بنایا، ذرے کے بغیر ریت کے صحرا بنائے، پتوں کے بغیر درخت بنائے، پھل کے بغیر پھل بنائے، ذائقوں کے بغیر ذائقے بنائے، رنگ کے بغیر رنگ بنائے، روپ کے بغیر روپ بنائے۔ اور میں قربان جاؤں، اتنا بڑا اللہ، اتنا بڑا اللہ، تم صدر کو بلاؤ وہ تو بیمار پڑا ہوا ہے، وزیر اعظم کو بلاؤ وہ تو سویا پڑا ہے، کسی مر گئے ہوئے کو بلاؤ وہ تو اللہ کے پاس پہنچا ہوا ہے، کسی آئی جی کو بلاؤ وہ میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے، کسی مالدار کو بلاؤ اس کا دیوالیہ نکل چکا ہے، کسی طاقتور کو بلاؤ وہ کل قتل ہو چکا ہے۔ ارے پاگل دیوانے، کسے بلاتے ہو؟ جنہیں اللہ نے بنایا، جن پر اللہ کا قبضہ، جو اللہ کے بغیر دے نہیں سکتے، جو اللہ کے بغیر لے نہیں سکتے، جو اللہ کے بغیر بچا نہیں سکتے، جو اللہ کے بغیر سن نہیں سکتے، جو اللہ کے بغیر مدد کو آ نہیں سکتے، جو اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے۔ اور پھر میرے کروڑوں انسانی بھائی نہیں، اربوں انسانی بھائی، ہائے 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 ہائے، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور اسی کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دباتے ہیں، ان کے بت بنا کر کھڑے کر دیتے ہیں۔ یہ کسی انسان کا بت، کسی دیوتا کا بت، یہ بودھا کا بت، یہ رام کا بت، یہ کرشنا کا بت، یہ اپنے ہاتھوں سے بنائے بت، اور پھر ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے، کوئی درخت کے آگے، کوئی گائے کے آگے، کوئی انسانوں کے آگے، کوئی پتھروں کے آگے، کوئی مورتی کے آگے۔ اللہ کی قسم، لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ میرا رب کہتا ہے جسے تیرے اللہ نے بنایا، جسے تیرے اللہ نے مٹایا، نقصان نہیں دے سکتے اس کے بغیر، نفع نہیں دے سکتے اس کے بغیر، موت نہیں دے سکتے اس کے بغیر، زندگی نہیں دے سکتے اس کے بغیر، اور مرے کو اٹھا نہیں سکتے اس کے بغیر۔ اکیلا اللہ کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اکیلا اللہ کافی ہے۔ فسیکفیکہم اللہ، اکیلا اللہ کافی ہے۔ قل هو اللہ احد، اکیلا اللہ کافی ہے۔ اللہ الصمد، اکیلا اللہ کافی ہے۔ لم یلد ولم یولد، اکیلا اللہ کافی ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اکیلا اللہ کافی ہے۔ قل اللہم مالک الملک، اکیلا اللہ ملک دینے والا۔ تؤتی الملک من تشاء، اکیلا اللہ پٹخ کے زمین پہ مارنے والا، پھینکنے والا، روح کھینچنے والا، مٹی میں ملا کے مٹی کر دینے والا، سارے پنجرے کو، ہڈیوں کے پنجرے کو ریت کی ڈھیری بنانے والا۔ تنزع الملک ممن تشاء، اکیلا اللہ
عزت دینے والا وتعز من تشاء، اکیلا اللہ ذلیل کرنے والا وتذل من تشاء، اکیلا اللہ آسمان کا اٹھانے والا رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اکیلا اللہ زمین کا فرش بچھانے والا والارض بعد ذلك دحاها والارض وما طحاها، اکیلا اللہ بادل لانے والا الم تر ان اللہ یجزی الصحابہ، اکیلا اللہ ہوائیں چلانے والا یرسل الریاح مبشرات، اکیلا اللہ بارش برسانے والا انا سببنا الماء صبا، اکیلا اللہ اس پانی کو زمین میں ٹھہرانے والا فاسکناہ فی الارض، اکیلا اللہ اس سے غلے نکالنے والا فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا، اکیلا اللہ چار پاؤں پہ چلانے والا یمشی علی اربع، اکیلا اللہ دو پاؤں پہ چلانے والا یمشی علی رجلین، اکیلا اللہ پیٹ کے بل چلانے والا یمشی علی بطن، اکیلا اللہ میٹھا پانی بنانے والا ھذا عذب فرات، اکیلا اللہ کڑوا پانی بنانے والا ھذا ملح عجاج، اکیلا اللہ دریا چلانے والا وسخر لکم الانہار، اکیلا اللہ چاند تاروں سورج کو گردش دینے والا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اکیلا اللہ رات کا اندھیرا لانے والا وجعلنا اللیل لباسا، اکیلا اللہ دن کو روشن کرنے والا وجعلنا النہار معاشا، اکیلا اللہ دعویٰ کرتا ہے الم نجعل الارض مہادا، لاؤ کون ہے جس نے اللہ کے سوا زمین کو بنایا ہو، والجبال اوتادا، لاؤ کون ہے جس نے اللہ کے سوا پہاڑوں کو گاڑا ہو، وخلقناکم ازواجا، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جس نے تمہیں مرد عورت بنایا ہو، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جو نیند لائے وجعلنا النوم سباتا، لاؤ اللہ کے سوا کون ہے جو رات کا اندھیرا لاتا ہو وجعلنا اللیل لباسا، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جو دن کو لاتا ہو وجعلنا النہار معاشا، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جس نے 7 آسمان بنائے وبنینا فوقکم سبعا شدادا، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جس نے سورج کو چمکایا ہو وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جو بادلوں کو نچوڑ کر اس میں سے پانی نکالتا ہو وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جو پھل پھول غلے اگاتا ہو لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، او میرے بھائیو مہینہ رمضان آ گیا، کیا آ گیا؟ ارے اللہ کو لینے کا مہینہ آ گیا، وزیر اعظم نہیں، صدر نہیں، وزیر اعلیٰ نہیں، آئی جی نہیں، چیف آف آرمی سٹاف نہیں، کوئی سرمایہ دار نہیں، کوئی قبضہ گروپ نہیں، اللہ کو لینے کا سیزن آ گیا، اللہ کو پانے کا سیزن آ گیا، اللہ کو لینے کا سیزن آ گیا۔ اللہ نے رمضان میں بدر رکھا، بدر رمضان میں ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جب میں ملتا ہوں تو کیا ہوتا ہے۔ 313 جمعے کا دن 17 رمضان 313، سارے لشکر میں 2 گھوڑے حضرت زبیر حضرت مقداد، سارے لشکر میں 8 تلواریں اور 60 اونٹ اور 1000 قریش کا لشکر، 300 گھوڑ سوار، 700 تلواریں، باقی نیزہ تیر تفنگ سے مسلح، یہ بھوکے پیاسے او رجے پجے، یہ کمزور فاقوں کے مارے، او کھا کھا کے کنے موٹے، یہ ہاتھی اور چیونٹی کا مقابلہ ہے۔ اور میرے اللہ نے جان بوجھ کے کیا، بتایا نہیں۔ جب میرے نبی مدینہ سے نکلے تو جبریل موجود تھا، میرے اللہ ہے، میرے اللہ شارق سے زیادہ قریب، بتایا نہیں کہ میرے حبیب 313 لے کے نہ جا۔ ابو جہل آ رہا ہے، ابو سفیان نکل چکا ہے، جس قافلے کو آپ چاہتے ہیں وہ نکل چکا ہے، اب ابو جہل آ رہا ہے 1000 کا لشکر لے کر کے نکلیں، تیاری نہیں کرنے دی، بتایا ہی نہیں، نکال دیا۔ جب بدر کے قریب پہنچے تو پتا چلا کہ ابو سفیان تو گیا
اور ابو جہل آ گیا. میرے اللہ بتانا چاہتے تھے کہ میں تمہارا ہو چکا ہوں، میں تمہارا ہو چکا ہوں. ادھر سے بھی 1000 ہوتے، ادھر سے بھی 1000 ہوتے، ادھر سے بھی تلوار ہوتی، ادھر سے بھی تلوار ہوتی، تو کہیں کھڑائی کہ اللہ کہیں دینا آلے ایو نہ کھڑائی نہیں. تکڑے بندے آئے انہوں نے سر لے دے گئے. اللہ نے کہا فقیر بن کے آ جاؤ. اور اللہ نے ایک پورے صحابہ کے طبقے کی ترجمانی کی، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور ایک بڑا طبقہ 313 میں کہہ رہا ہے یار ہم تو لڑنے نہیں آئے تھے، ہم تو قافلہ لوٹنے آئے تھے، اے ساڑھے وس دا کام کوئی نہیں رہ گیا. خیال آ رہے ہیں، خیال پہ کوئی پکڑ نہیں، زبان پہ نہ آئے. خیال پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. خیال آ رہا ہے. میرے نبی کھڑے ہو گئے. بولو واپس جائیں یا آگے بڑھیں؟ چپ. ابو بکر کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ جو حکم دیں گے تیار. آپ نے پھر کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ تو مقداد بن اسود کھڑے ہو گئے. مقداد یا رسول اللہ اذن لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون بل اذهب انت وربك فقاتلا نحن معك مقاتلون امامك وخلفك وعن ايمانك وعن شمائلك. یا رسول اللہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا موسیٰ تو جا تے تیرا رب دو میں لڑ لوے اجے، جس لے فتح ہوئے اس لے روٹی تے سانو سد لوے اجے. اے لڑنے والا کام ساڈے واسطہ کام کوئی نہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا جا موسیٰ تو جا تیرا رب تے جا کے لڑ کے نا تے فتح کر کے تے پھر سانو دسو تے اسی آ جاواں گے. تو میرے مقداد کہہ رہے ہیں میرے نبی کے غلام کا یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں کہ ہم کہیں آپ جائیں اور آپ کا رب. ہم کہیں گے آپ چلیں، آپ کا رب چلے. آپ تلوار اٹھائیں، ہم تلوار اٹھائیں گے. آپ آگے بڑھیں، ہم آگے بڑھیں گے. آپ پیچھے ہٹیں، ہم پیچھے ہٹیں گے. آپ دائیں مڑیں، ہم دائیں مڑیں گے. آپ بائیں مڑیں، ہم بائیں مڑیں گے. ہم آپ کے آگے قربان ہوں گے، آپ کے پیچھے قربان ہوں گے، آپ کے دائیں قربان ہوں گے، آپ کے بائیں قربان ہوں گے. ہماری لاشوں سے گزر تک کوئی آپ تک پہنچے گا ویسے نہیں پہنچ سکتا. آپ نے پھر کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ ابھی تک مکے والے مہاجرین بول رہے ہیں، مدینے والے انصار نہیں بول رہے. جب آپ نے تیسری دفعہ کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے، ابو بکر بولے، مقداد بولے. آپ نے پھر کہا کیا کرنا ہے، تو پھر حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، انصاری مدینے والے. یا رسول اللہ ہمارا خیال تھا کہ ہمارے مہاجر بھائی بات کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن لگتا ہے آپ مدینے والوں کی سننا چاہتے ہیں. ہم نے کہا ہاں. یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، آپ پر ایمان لائے. آمنا بک وبایعناک وعلمنا ان ما جئت به من السماء حق، اور ہم ایمان لائے کہ آسمان سے جو کچھ آپ ہمیں بتا رہے ہیں وہ حق ہے، وہ حق ہے، وہ حق ہے. یا رسول اللہ اے ہائے ہائے سالم من شئت وحارم من شئت واقطع حبال من شئت خذ من اموالنا ما شئت ما اخذت من اموالنا احب الینا مما ترکت لنا. پھر یا رسول اللہ پھر ہم مکے والوں سے پیچھے نہیں ہیں. آپ لڑیے جس سے لڑنا ہے، ہم لڑیں گے. آپ ہاتھ ملائیے جس سے ملانا ہے، ہم ہاتھ ملائیں گے. آپ ہمیں آگے کر دیجئے، ہم آگے ہوں گے. آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم آگ میں کود جائیں، مدینے کا بچہ بھی پیچھے نہیں بچے گا. آپ ہمیں فرمائیں سمندروں میں چھلانگ لگا دو، سارا مدینہ غرق ہو جائے گا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھے گا. آپ ہمیں فرمائیں کہ یمن تک اپنی اونٹنیاں سواریاں دوڑاتے چلے جاؤ، اللہ کی قسم پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں گے کہ ہمارے بال بچوں کا کیا ہوا. ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کو سچ جانا اور حق جانا. آپ حکم دیجئے، ہم تیار ہیں. اللہ ساتھ ہونے کا ایک نمونہ بدر اللہ ساتھ ہو گیا. تلواریں نہیں، تیر نہیں، نیزے نہیں، گھوڑے نہیں، شخسوار نہیں، نہتے لوگ سامنے طاقتور
मुसल्लह, पूरी तरह कील कांटे से लैस। फिर मेरा नबी अल्लाह के सामने रोया है। फिर वो रात 17 की रात, जुमा की रात, और मेरे नबी हैं और हाथ उठे हुए हैं और चादर ढलक रही है, गिर रही है, और आप रो रहे हैं। और आपने 313 पर जो ठप्पा लगाया, ना इससे पहले किसी को ये मोहर मिली है, ना इसके बाद किसी को ये मोहर मिली, ना इससे पहले किसी को ये सर्टिफिकेट मिला, ना इसके बाद किसी को मिलेगा। मेरे नबी तड़प तड़प के बोले, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हादिल इसाबत फलन तुअबद। ओए होए होए, ए मेरे रब, ये 313 हलाक हो गए तो तेरा नाम लेने वाला कोई ना बचेगा। अल्लाह अकबर। भी हम भी तुम में भी चाहते, कभी हम भी तुम में भी राहते, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद। कभी अल्लाह से बड़ी दोस्ती होती थी, आंखें हराम नहीं देखती थी, जबान हराम नहीं बोलती थी, हाथ जुल्म से पाक थे, शहवतें जिना से पाक थी, औरतें बेहयाई से बेपर्दगी से पाक थी, ताकतवर मुतवाजे थे, गरीब खुददार थे, मालदार सखी थे, हुक्मरान रहम दिल थे, काजी आदिल थे, ताजिर दयानतदार थे, गरीब मेहनती थे, नौजवान सजदों वाले थे, रातों को रोने वाले थे, रोजों वाले थे, हलाल। पूरे बाजार में झूठ कोई ना बोलता था, पूरे बाजार में सूद कोई ना था, कहीं शराब की भट्टी नहीं थी, कहीं माँ का गरेबान चाक ना था, कहीं बाप की दस्तार पगड़ी औलाद उछालती ना थी, कोई ताजिर बदयानत न था, कोई अफसर रिश्वत नहीं लेता था, कोई कब्जा गरोप न थे, कोई लैंड माफिया न थे, कोई प्रॉपर्टी माफिया न थे, कोई रिश्वत के निजाम न थे, कोई जुल्म सितम के निजाम न थे। यतीम के सर पे हजारों हाथ होते थे, यतीम की बेटी हर एक की बेटी होती थी। तो फिर अल्लाह कहता था, तू पुकार, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा, मैं आ रहा। फिर वो आया और उसने बदर में आके दिखाया कि 313 निहत्तों ने 1000 के मुंह फेर दिए। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, इतना बड़ा कद था, घोड़े पर बैठते थे, पांव जमीन। ये अजब जंग है। उधर बाप खड़ा है उतबा बिन रबीआ कुफर का झंडा लेकर, इधर बेटा खड़ा है अबू हुजैफा अपने नबी का झंडा लेकर, उधर चचा खड़ा है अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, इधर भतीजा खड़ा है अली बिन अबी तालिब, उधर बाप खड़ा है अब्दुल्ला बिन जर्राह कुफर का झंडा लेकर, इधर अबू उबैदा खड़े हैं अपने नबी का झंडा लेकर, बाप बेटा। उधर उज़ैर इब्न उमैर कुफर का झंडा लेके खड़ा है, इधर मुसअब बिन उमैर बदर में मेरे नबी का झंडा लेकर खड़ा हुआ है, इधर आस बिन हिशाम मामू खड़ा हुआ है, और इधर उमर बिन खत्ताब भांजा खड़ा हुआ है। ये अजब जंग लड़ी गई है। उधर हारिस बिन उबैद बिन हारिस खड़े हैं, इधर अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब खड़े हैं, उधर उतबा खड़ा है बाप, इधर अबू हुजैफा खड़ा है बेटा, उधर भाई खड़ा है वलीद बिन उतबा, इधर भाई खड़ा है अबू हुजैफा बिन उतबा, भाई भाई के आगे खड़ा हुआ है, बाप बेटे के आगे खड़ा है, इधर बाप खड़ा है नबी का झंडा लेकर अबू बकर, और उधर बेटा खड़ा हुआ है कुफर का झंडा लेकर अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, और इधर अबू बकर है अबू बकर के सब नस्ल, ये वाहिद सहाबी हैं जिनके सारे बेटे ईमान लाए, जिनकी माँ ईमान लाई, जिनके बाप ईमान लाए, जिनके बच्चे ईमान लाए, जिनकी बीवियां ईमान लाई, ये वाहिद सहाबी हैं, वाहिद। बाकी कुछ लाए कुछ नहीं लाए, कुछ लाए कुछ नहीं लाए। जब अब्दुर्रहमान ईमान ले आए तो मदीना में कहने लगे, अब्बा बदर की जंग में तो मेरी तलवार के नीचे आ गया था, बाप समझ के छोड़ दिया। सिद्दीक ने कहा, बेटा तो मेरी तलवार के नीचे आता तो अल्लाह की कसम तुझे कभी ना छोड़ता।
تو میرے نبی کا دشمن بن کے آیا تھا، میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ عجب جنگ لڑی گئی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح باپ سے بچتے رہے اور باپ سامنے آ کے وار کرے، آخر ابو عبیدہ نے اپنے باپ کی گردن اڑا دی اور میرے نبی سے ٹائٹل پایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے، ابو عبیدہ ہے۔ اے ہائے ہائے، آج اللہ ساتھ ہو کے دکھا رہا ہے، میں ساتھ ہوں۔ اور جب ٹاکرا ہے، عتبہ نکلا، ولید نکلا، شیبہ، ولید بن عتبہ کا بیٹا، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، بھائی، دو بھائی، بیٹا، بھتیجا، 3 نکلے۔ تو آپ نے کہا معوذ نکلو، افرا نکلو، معاذ نکلو، انصاری، دوحے میں تینوں 6 کے 6۔ جب یہ سامنے آئے، کون ہو؟ کفر بھی عجیب کفر تھا، تو کفر بھی بڑا ڈاڈھائی کفر آئی، مکے دے کفر بھی کمالا ہی کر چھڑیاں۔ کون ہو؟ کام مدینے والے۔ تو واپس جاؤ، تم چھوٹے لوگ ہو، ہماری ٹکر کے نہیں ہو، چلو واپس۔ محمد اخرج الینا اکفانا، میری قوم میرے مقابلے میں لا، اے کی تم چھوٹے چھوٹے بندے گھل چھڑن۔ آپ نے کہا حمزہ نکلو اللہ اس کے رسول کے، علی نکلو اللہ اس کے رسول کے، عبیدہ بن حارث میرے نبی کے سب سے بڑے تایا کے بیٹے، عبیدہ نکلو اللہ اس کے رسول کے لیے۔ اچھا عتبہ، میں اپنی آل بھیج رہا، سب سے پہلے میری آل پہ خنجر چلے گا، میں اپنی آل بھیج رہا ہوں۔ آل النبی، اولاد النبی، خاندان نبی، کسی نبی کا خاندان ایسا نہیں آیا جیسے میرے نبی کا خاندان ہے۔ نبیوں پر اللہ نے درود بھیجنے کا حکم نہ دیا اپنی ان کی امتوں کو، لیکن میں قربان جاؤں ہمیں اس کے نبی پر بھی درود بھیجنے کا حکم اور اس کی اولاد پر بھی درود بھیجنے کا حکم، الگ مستقل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، علی 2 دفعہ، علی 1 دفعہ نہیں، علی 2 دفعہ کا مطلب ہے کہ اے میرے رب، ہم تیرے نبی پر مستقل درود بھیجتے ہیں اور تیرے نبی کی اولاد پر مستقل درود بھیجتے ہیں۔ ہاں، انہی کا خون تو پانی بنا اس امت کے گلشن کا، انہی کے جسم کی بوٹیاں تو کھاد بنی میرے نبی کے باغیچے کی۔ عتبہ کون ہو؟ حمزہ بن عبد المطلب۔ کون ہو؟ عبیدہ بن حارث۔ کون ہو؟ علی بن ابی طالب۔ یا قوم کرام اکفاؤنا، ہاں اب آئے ہو عزت دار لوگ، اب آئے ہو ہماری ٹکر کے لوگ۔ حمزہ اور عتبہ ٹکرائے، ولید اور علی ٹکرائے، شیبہ اور عبید ٹکرائے۔ حمزہ تو اسد اللہ، اسد رسول ہی۔ جب حضرت حمزہ احد کی جنگ میں شہید ہوئے اور ہندا نے ناک کاٹ دی، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا، آنکھیں نکال دی، کان کاٹ دیے، میرے نبی جب لاش کو دیکھا تو اتنا روئے کہ ہچکیاں لگی، دور تک رونے کی آواز گئی۔ برما کے مسلمانوں کے سنتا ہوں تو دل روتا ہے، تو مجھے اپنے نبی کی حدیث یاد آتی ہے، جب تم پر دکھ پڑے تو میرے دکھ یاد کرنا، جب تم پر دکھ پڑے تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ ہلکے لگیں گے۔ برما کے بچے ذبح کیے گئے، میرے نبی کے بچے بھی ذبح کیے گئے تھے۔ امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے، بعد کے بادشاہوں نے ان کی بڑی قدر کی، بہت عزت کی۔ یزید کے بعد جو آئے انہوں نے بڑی قدر کی، بہت عزت، شہزادے بنا دیا، دنیا دین کے تو ویسے تھے۔ ایک دن ان کے نوکر نے کہا، حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں، ساری رات روتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو رزق دی، عزت دی، خاندان دیا، نوکر چاکر، حشم خدم، بیوی بچے، آپ کیوں ساری رات روتے ہیں؟ اے میرے امام پھر رو پڑے۔
نام تو علی ہے، نام ہے علی، زین العابدین، عابدین کی زینت، عبادت گزاروں کے تاج، عبادت گزاروں کی زینت۔ لقب پڑا تھا عبادت کی وجہ سے، نام تو علی ابن حسین ہے۔ وہ پھر روئے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ فرمایا میرے دوست پوچھتے ہو میں ساری رات کیوں روتا ہوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک جگر گم ہوا تھا، قتل نہیں ہوا تھا، گم ہوا تھا اور پھر مل گیا تھا، اور 40 سال رو 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 آنکھیں ختم کر دیں۔ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ تم مجھے کہتے میں نہ روں، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے چچا زاد بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے چاچوں کو ذبح ہوتے دیکھا۔ یہ عباس بن علی کا سر کٹا، یہ جعفر بن علی کا سر کٹا، یہ عثمان بن علی کا سر کٹا، یہ محمد بن علی کا سر کٹا، حسین کا سر تو آخر میں کٹا، یہ عون بن عبداللہ کا سر کٹا، یہ محمد بن عبداللہ بن جعفر کا سر کٹا، یہ عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل کا سر کٹا، یہ عبداللہ بن مسلم بن عقیل کا سر کٹا، یہ قاسم بن حسن کا سر کٹا، یہ ابو بکر بن حسن کا سر کٹا، یہ عبداللہ بن حسن کا سر کٹا، یہ علی الاکبر بن حسین کا سر کٹا، یہ ابو بکر بن حسین کا سر کٹا، اور سب سے آخر میں 2 سال کا معصوم بچہ عبداللہ بن حسین، انہیں ان کا بھی سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا۔ پتہ نہیں کون تھے، پتہ نہیں کون تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ہاں ہاں، اس لیے قیامت کا دن اللہ نے فیصلے کا رکھا ہے۔ یہ جزا سزا کا دن ہوتا تو شمر آل رسول کو قتل کرتا، ابن زیاد حسین کے منہ پہ چھڑیاں مارتا۔ ابھی میں ایسے کتاب دیکھ رہا تھا، صبح کتاب دیکھ رہا تھا تو وہ باب نکل آیا حضرت حسن کا، کہ حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے اور اللہ کے نبی کی گود میں چڑھ کے بیٹھ گئے، تو آپ نے یوں سینے سے لگایا اور بوسہ لیا، اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ زہر دے کے تڑپا تڑپا کے مار دیا۔ اس لیے دنیا سے جاتے ہوئے اب 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی پیر کا دن، جون کا، یہی جون کا مہینہ تھا، گرم جون۔ بیویوں کو بلا کے رخصت، بیٹی کو بلا کے رخصت، داماد کو بلا کے رخصت، خاموشی کے ساتھ۔ سب سے آخر میں حسن حسین کو بلایا، جو ہی سینے سے لگایا، ساتھ ہی آنسوؤں کی جھڑیاں، برسات شروع ہو گئی۔ ایک کا کٹا سر نظر آیا ہوگا، ایک زہر میں تڑپتا نظر آیا ہوگا۔ آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ کس لیے؟ کہ حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ حسین سر چہرے کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے میرے نبی فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اپنے گھر میں قربانی رکھی، کوئی یہ نہ کہے رشوت نہ لواں تو بچے کتھوں پالاں، کوئی یہ نہ کہے زمین تے قبضہ نہ کراں تے پتراں نو روٹی کتھوں کھواواں، کوئی یہ نہ کہے ملاوٹ نہ کراں تو روٹی کتھوں کھاواں۔ ناچنے والی کہتی ہے گھنگرو نہ باندھوں تو روٹی کہاں سے کھاؤں۔ میرے اللہ نے کہا، میرے نبی نے کہا یہ میرا گھر ذبح ہو رہا ہے، یہ میرا گھر ذبح ہو رہا ہے۔ دیکھو ایسی اولاد دکھاؤ، ایسے ہونٹ دکھاؤ جنہیں نبی نے چوما ہو اور اس پر چھڑیاں۔ ابن زیاد نے بھی چھڑیاں ماری، یزید نے بھی منہ پہ چھڑیاں ماری، یہاں یہاں یہاں، غضب اور قہر اور بغض اور حسد میں۔ وہ تو زید بن ارقم شام میں اور انس بن مالک کوفہ میں کھڑے ہو کر کہنے لگے اوے کم بختو، ان ہونٹوں پہ چھڑیاں نہ مارو۔ میں نے اللہ کے نبی کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہوا ہے، ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں۔ رمضان آ گیا، اللہ کو لے لو،
میں دائیں بائیں ہو جاتا ہوں، اللہ کو لے لو، اللہ کو لے لو، اللہ کو لے لو۔ کون ہو؟ حمزہ آل رسول۔ کون ہو؟ علی آل رسول۔ کون ہو؟ عبید آل رسول۔ آؤ۔ حضرت حمزہ کا بتا رہا تھا جب ان کے لاشے کو دیکھا اور آپ تڑپ تڑپ کے روئے تو آسمان سے جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے حبیب آپ روئیں نہیں، ہم نے عرش کے اوپر لکھوا دیا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ ایک ہی وار میں عتبہ کا سر ہو گیا، علی نے ولید کو اڑا دیا، شیبہ اور عبید بن حارث ان کی ٹکر ہوئی تو